مسلسل 10-15 دن سے ایک چیز بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے دل کو تکلیف دینے کا کام کر رہی تھی۔ ایک فلم بنائی گئی جس کا ٹریلر لانچ ہوا، جس فلم کا نام ہمارے 12 رکھا گیا۔ تو اس فلم کے اندر مسلمانوں کی شبیہ اس طرح بتائی گئی گویا کہ مسلمان مرد عورتوں کے لیے بڑے ظالم ہیں، اور مسلمانوں کی فیملیز میں، مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر عورتوں پہ بڑا ظلم کرتے یہ مرد حضرات۔ اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا گویا اس کے اندر ایک شخص شملہ پہن کے بالکل انہیں عالموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جو ایکٹنگ پیش کرا ہے، واقعی ایکٹر ہے، انہیں عالموں کی شکل و شباہت اختیار کر کے کھڑا ہوا ہے، اپنے جسم کے اوپر ہرا جو ہے رومال ڈال لے کے کھڑے ہو کے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ عورتیں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں۔ انہیں ترجمہ تو صحیح پڑا، اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں وہ شملہ پہن کے وہ کھڑا ہوا کہ وہ ایکٹنگ کرنے والے کو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ڈائریکٹر، اس کے رائٹر کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں، جب یہاں تک آ گئے تو کلمہ بھی پڑھ لو تم لوگ، پیچھے کہیں کو ہٹے رہے۔ جب یہاں تک آ گئے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، ریفرنس بھی دے رہے ہیں، سورہ بقرہ کی فلاں آیت کے اندر یہ ہے، اب کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد تمہاری ختنہ کرائیں گے، ختنہ کرا کے تمہارے کو عالم کورس میں داخلہ دلائیں گے، قرآن پڑھنا سکھائیں گے، پھر تمہارے کو عالم کورس کرائیں گے۔ جب عالم کورس کریں گے تو جب معلوم ہوتا ہے یہ آیت کے ترجمہ تو دکھنے میں وہی ہے جو تم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے عالم کورس کرے تو معلوم ہوتا۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں، آ جاؤ آپ لوگ، پورے رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر، اس کو مول صاحب شملہ بن لے کے کھڑا ہوا ہے، تو چپ چپ کا کہ تو صحیح کا بن جا بھائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا جو حکم دیا، ہمارا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا، ہم نکاح میں جاتے، نکاح کی تقریب میں نہیں جاتے، شادی کی تقریب میں جاتے۔ ہم کو نکاح سے مطلب نہیں ہوتا، دعوت سے مطلب ہوتا۔ نکاح کی تقریب میں آپ گئے تب بھی آپ کا دل نہیں لگتا، خطبے میں کیا پڑھ رہے معلوم نہیں ہوتا۔ ہر نکاح کی تقریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر قاضی، ہر خطیب اور ہر جو ہے نکاح پڑھانے والا خطبہ پڑھتا۔ اس خطبے کے اندر 3 آیتیں ہر قاضی پڑھنا پڑتا۔ خطبے کا طریقہ ہے، 3 آیتیں پڑھتا۔ پہلا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ آیت ہے، پوری لمبی ہے، یہ آیت پڑھتے، اور 2 آیتیں پڑھتے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک اور ایک آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ غور کریں، تینوں آیتیں دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، تقوا تقوا تقوا، کیا ہے؟ نکاح میں آنے سے پہلے راستہ ہے، کھڈا بنا ہوا ہے، تو ہمارے لوگ کیا کرتے، وہ کھڈے میں ڈنڈا ڈال کے لگائے تھے تاکہ گاڑی والوں کو معلوم ہونا ہے گڑا ہے، یا سے نکو جاؤ، آزو بازو سے جاؤ۔ نکاح کرنے والا نوشا جب بیٹھتا نکاح کرنے تو قاضی صاحب یہ آیتاں پڑھ کے اس کو ڈینجر زون ہے الرٹ کرتے، نوشا کو بھی اور جو ہے دلہن کو بھی، دونوں کو بھی، کیا بول کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ جس بندھن میں، جس نکاح میں تم جڑنے جا رہے ہیں، اس کا اصل جو دیکھ بھال کرنے والا، تم پر نظر رکھنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس سے ڈرو۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، ڈرو 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 بولے 3 بار۔ حقوق کی اگر بات کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مرد کو ہم نے جو حقوق دیے عورت کو بھی برابر دیے، کوئی کمی نہیں ہے۔ مرد جتنا کھانا کھائے اتنا عورت بھی کھائے، مرد جس طرح کی زندگی گزارے عورت بھی گزارے، لیکن فرق ہے تھوڑا سا۔ قرآن مجید نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں
دونوں کے حق برابر ہیں، مرد کے بھی عورت کے بھی، لیکن عورت کو اپنے شوہر کے ماتحت چلنا ہے، اس کو قوام بنایا اللہ نے، مرد کو سردار بنایا گھر کا۔ تو عورت کیا کرے؟ اس کی غلامی کرنا مقصد نہیں ہے مرد کی، عورت کا کام یہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے فرما بردار رہے، اس کے لیے وفادار رہے، اس کے لیے وفادار رہے۔ کہ جس آیت کو وہ فلم کے ٹریلر میں ہائی لائٹ کیا گیا، دیکھیے کھیتی سے مراد یہ ہے کہ کھیت جو ہوتا نا، کسان جو حل کرنے والا، گاؤں کے اندر جو کھیت کی جو زمین ہوتی، اس کسان کو اپنی زمین سے بڑی محبت ہوتی۔ جیسا اگر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پیور اردو کے اندر تقریر کرا تو آپ لوگ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے، کیا بولے رہا کہ اپنے کو نہیں معلوم بن گئی۔ اگر حیدرآباد کے انداز میں آپ کو سمجھائے تو تھوڑی آسانی ہوتی کہ یہ بولنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ ہماری زبان میں بولنے والی اللہ نے قرآن کی آیتوں کو بھی اس دور کی جس موٹے موٹے انداز میں وہ سمجھ سکتے تھے، اسی انداز سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کھیت کیا کرتا؟ اناج دیتا۔ کھیت کے اندر آپ جو چیز ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو اس کا فائدہ دیتی۔ عورت کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اولاد ہو۔ نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ کہ آپ کو اولاد ہو، اس کے لیے شادی ہوتی۔ تو اس کے اندر یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح ایک کسان اپنے کھیت کی حفاظت کرتا، اس سے محبت کرتا، اس سے کئی گنا زیادہ تم اپنی بیویوں سے، تم اپنی عورتوں سے محبت کرو، کیونکہ یہ تمہیں اولاد دینے والی، نفع دینے والی چیز ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ میں مسلمانوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ایسے کئی مسلمان بچے ہیں جو اسی طرح کے کانسیپٹ کے اوپر قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لے کے منمانی مطلبہ نکال رہے ہیں۔ نہیں، آپ قرآن کو پڑھیے، ترجمے سے بھی پڑھیے، لیکن علماء حافظوں کی نگرانی میں اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آپ اگر قرآن کا ترجمہ صرف دیکھتے ہوئے پڑھ لیتے، کچھ بھی سمجھ لے رہے ہیں، ہزاروں فرقے بن چکے اور ہزاروں بنیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ تو اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک صاحب موصوف کو قرآن ہی پڑھنے نہیں آتا، انہیں اندھا ہے، پھر انہیں بولتا میرے کو سب سے اچھا قرآن پڑھنے آتا۔ اور افسوس یہ بات کا ہے کہ 13 سال محنت کر کے جو بچے حافظ قرآن بنے، ویسے تجوید سے قرآن پڑھنے والے بچے بھی وہ جاہل کے پیچھے اس کے متقل ہو کے اس کے اوپر چلنا شروع کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، جس کو خود کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، اور انہیں قرآن کے ٹیڑھے بنگے آیتاں پڑھ کے لوگوں کو جو ہے ترجمہ سکھا رہا۔ اور یہی بچے جو حافظ ہیں، وہی حفظ کا بغض ان کے دلوں میں، مدرسوں کے لیے بغض ان کے دلوں میں۔ تو یہ شیطانی شر ہے، کہاں سے اٹھ کے آ رہا نہیں معلوم۔ ایسی فلمیں خالی ہندوؤں کو نہیں بتاتے کہ مسلمان ایسا ہے، ایسی فلمیں ہمارے بچوں کے دلوں پہ بھی اثر کرتی کہ بھئی ہمارے سماج میں ایسا ہوتا کرتے۔ یہ برین واشنگ خالی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ برین واشنگ ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اسی فلم کے اندر یہ کہا گیا کہ مرد حضرات عورتوں کی عزت نہیں کرتے۔ تو اسلام کیا کہتا؟ میں خطبے کے اندر آیت پڑھا تھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وہ بیوقوف گدھے کو ایک ہی قرآن کی آیت ملی، اس کو نہیں معلوم۔ ابھی قرآن ہمارا بھرا پڑا ہوا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرد عورت کے لیے، یعنی شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کپڑے کی طرح ہے، لباس کی طرح ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ایک دوسرے کے لباس سے مطلب عورت کو چاہیے، یعنی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی کمیوں کی پردہ پوشی کرے، اس کی کمیوں پر پردہ ڈالے، اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی کمیوں پر پردہ ڈالے، دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کا کام کرے۔ اور جس طرح آدمی اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتا، اپنے کپڑوں کو خراب ہونے نہیں دیتا، اسی طرح اپنی بیوی کے اوپر آنے والے ہر مسئلہ، اپنے شوہر کے اوپر آنے والے بیوی ہر مسئلے کو روکے، اس کی بے عزتی، اس کے عزت نفس کے معاملات میں کھڑی ہو جائے۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے یقیناً عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا پیغام سنایا تو وہ ماں جن کی کوئی عزت اور قدر و قیمت نہیں تھی، آپ تعجب کریں گے کہ صحابہ نے وہ ماؤں کو وہ عزتیں عطا فرمائیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہم نے ان عورتوں کی جو ماں ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے، تم ان کی خدمت کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ قدموں میں جنت رکھنے کا مطلب پیروں میں جنت نہیں ہے، ایسے کتنے جنت رہتے تھے کہ پھر ویسا ڈھونڈ لیتے پھر تھے۔ قدموں میں جنت کا مطلب ان کی خدمت تمہارے لیے جنت ہے۔ جو اولاد ماں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی وہ اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت پہ لگا دیا۔ جو لوگ بیویوں پہ ظلم کرتے تھے، اب ٹریلر بتا رہا یہ کہ دبا کے مار رہے ہیں پاشا بھائی، ٹوپی پہن لے کے انہیں داڑھی رکھ لیا، آخری مار رہا انہیں پکڑ کے۔ ٹھیک ہے، مارم توڑی میاں بیوی کا جھگڑا یہ انسانی فطرت ہے، خالی مسلمانوں میں نہیں ہے یہ جھگڑا، تو خالی ہم ہی مار رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مارنا کیسا ہے؟ اسلام کہتا کہ تم اپنی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور تم بتا رہے ہیں اسلام یہی سکھاتا اور مسلمان رہتے ہی ایسا اپنی بیویوں کو مارتے۔ آپ بولو گھر میں اگر غلطی سے بھی مارتا ہوں بولے تو 8 دن تک کا کھانا نہیں ملتا اپنے کو، تو اپنی مصیبت اپنے کو معلوم۔ یہ بیٹے بول رہے ہم ہی مار رہے ہیں، کہتے اگر ہم مارنے والے ہوتے تھے تو یہاں رہتے تھے ہم لوگ۔ اب ایسی فلم بنانا پڑتا، گھر کی اصل زندگی بتانا پڑتا یہ لوگ کر کے۔ اگر اتنی سکون کی زندگی ہوتی تھی تو مسلمانوں کی گھریلو زندگی کے اوپر فلم بن جا رہی، اور ایک صاحب موصوف ہے جن کی بیوی کتنے کی سالوں سے ان سے دور جا کے بیٹھی ہوئی ہے، کبھی اس کے اوپر بھی فلم بن جانا نہیں۔ کیسا وہ عورت اکیلے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ اگر مارنے والے ہوتے اور یہ عورتیں ڈرنے والے ہوتے تو میڈیا میں کیوں آتے تھے ہر 2 دن کو، ہمارا شوہر ایسا، ہمارا دیور، ہماری ساس، ہمارا سسرا، کیا بات ہے۔ بچوں کے نکاح سے پہلے ان کو سمجھائیں کہ شادی کیسی ذمہ داری ہے، اس کے اندر کیسے مسائل ہیں۔ لڑکی کو سمجھائیں ان کو کس طرح رہنا ہے، لڑکے کو سمجھائیں ان کو کس طرح رہنا ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھائیں گے تو بہت پریشانی ہوں گی۔ ایسے فلمیں بنتی رہیں گی، یہ مسائل آتے رہیں گے، اس کے ذریعے سے ہماری بچیوں کا ذہن خراب ہو رہا۔ آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے کتنی تعداد میں مسلمان بچیاں اسلام چھوڑ کر غیر مذہبوں کے پاس چلے جا رہے ہیں، دوسرے مذہب چلے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ تم نہ مار رہے ہیں، تم نہ کوئی بھی نہیں مار رہے، مارا کھا رہے ہیں گھروں میں سب جنے مار رہے ہیں، چلے گا ادھر، کیا باتیں ہیں۔ تو اسی لیے حقیقت اور سچائی دین سے واقف کرائیں، اسلام سے واقف کرائیے، جہیز کی لعنت سے بچوں کو بچائیے، ورنہ یہ مسائل بہت پریشان۔ جہیز سے یاد آیا، اسلام میں جہیز ہے ہی نہیں، لے لیتے ہمارے لوگ، کیونکہ یہاں کا رواج ہے، یہاں کا اصول ہے بنا ہوا ڈوری کا۔ ہمارے پاس نہیں ہے ڈوری، کن کے پاس ہے سب کو معلوم ہے۔ تو مسلمان بھی اس کا عادی ہو کے لینا شروع کر دیا، کون روکیں گا؟ لینا جرم ہے مگر پھر بھی لے رہے، چھپ کے لے رہے، سامنے آ کے لے رہے۔ اسلام بولتا کہ لو ہی مت، آپ اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک کہ تم قابل نہیں ہوتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اپنی ذمہ داری، اپنی بیوی کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل بنو۔ لیکن یہ سب چھوڑ کے نہیں، اب اس کے اوپر فلم بنا دی، اور وہ فلم کے ٹائٹل میں ریویو میں لکھا ہوا ہے اس کے کہ جو ایک حاملہ عورت کہتے جس کے لیے ڈاکٹرز یہ بول دیں کہ یہ عورت مر جاتی، اس کے باوجود بھی ایک آدمی کھڑے ہو کے بولے نہیں میرے کو حمل جیسے کا ویسی چاہیے، بچہ جیسے کا ویسی چاہیے، چاہے انہیں جیو یا مرو۔ ایسا کیسا ہوتا؟ نہیں، شریعت اجازت دے دیتی کہتے اس کی کہ اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ بیوقوفی ہے، شریعت یہ کہتی کہ آپ حمل جو ہے بلا وجہ ضائع نہیں کرا سکتے۔ عذر ہے، ڈاکٹر آپ کو بول دیا کہ نہیں بڑی جان سے اچھا ہے کہ چھوٹی جان کو جانے دو، تو برابر جانے دیا جا سکتا، شریعت بھی اجازت دیتی۔ اب یہ لوگوں کو کون سکھاتا نہیں معلوم، اب اٹھا کے ایک فلم بنا دیے۔ کل معلوم ہوا کہ ممبئی ہائی کورٹ اس کے اوپر روک لگا دی کہ ابھی ریلیز مت کرو اس کو، ورنہ یہ آج کل میں شاید ریلیز ہونے والی تھی۔ بہرحال ایسے ریلیز سسٹم چلتے رہتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں سے جو غفلتیں ہو رہی، جو بتا رہا انہیں بھی ایسی نہیں بتا رہا، کہیں نہ کہیں تو ہو رہا، اس لیے بھی بتا رہا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم کو چاہیے کہ جو لوگ کرتے ہیں یا جو نئے شادیاں کرنے جا رہے ہیں بچے، وہ بچے کو مہرچ نہیں معلوم، صحیح بول رہا ہوں آپ، اس کو جہیز معلوم پکا، مہر نہیں معلوم۔ ایک نکاح میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو قاضی صاحب جو ہے پوچھے نوشا کو میاں تمہارا مہر کتنا ہے؟ تو نوشا بہت تلملا گیا، سن کے بے چین ہو کے
बाबा को पूछ रहा मेरी बीवी का नाम मेहर भी है क्या बोल के पूछ रहा, और बैठा हुआ है शेरवानी पहन के। अब जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि ये लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हालात बहुत बुरे हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, जो अल्लाह हमें करने का हुक्म देता है वो करें,